الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی اصل کے اعتبار سے قسمیں، اقسام الاسم من حیث الاصل، ٹائپس آف ناؤن ان ٹرمز آف روٹ۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ اسم کی اصل کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جامد، اس میں جامد، نمبر ٹو اس میں مصدر، اور نمبر تھری اس میں مشتق۔ اسے پرائمری ناؤن، وربل یا روٹ ناؤن یا ڈرائیوڈ ناؤن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے معلوم کیا ٹائپس آف ورب، کہ ورب کی قسمیں، ٹائپس آف ورب کی قسمیں، اور معلوم کیا کہ ورب کی فور قسمیں، چار قسمیں ہوتی ہیں، فعل کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک پاسٹ ٹینس جسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور نمبر ٹو الفعل المضارع جسے پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ نمبر تھری کمانڈ ورب جسے فعل امر کہتے ہیں۔ نمبر فور نیگیٹو کمانڈ جسے فعل النہی کہتے ہیں۔ تو فعل کی ہم نے چار قسمیں لاسٹ کلاس میں معلوم کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم ٹائپس آف پارٹیکل، اقسام الحرف، حرف کی قسمیں انشاءاللہ معلوم کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سائنس آف ناؤن، سائنس آف ورب اور سائنس آف پارٹیکل معلوم کریں گے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، ناؤن کا ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لیا، ورب کا ڈیفینیشن ہم نے معلوم کیا، اور ٹائپس آف ناؤن، ٹائپس آف ورب بھی ہم نے پڑھ لیے، تو اس کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ناؤن کو ہم کیسے پہچانیں، ناؤن کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ناؤن ہے، کیسے معلوم ہوگا یہ ورب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کی سائن کیا ہے، کیسے ہم ناؤن، ورب اور پارٹیکل کو پہچان سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ پڑھیں گے۔ تو ابھی جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے اقسام الحرف، اقسام الحرف یا ٹائپس آف پارٹیکل، ٹائپس آف پارٹیکل۔ اقسام الحرف، تو حرف کی ویسے بہت ساری قسمیں ہیں، حرف کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن بیسیکلی جو بھی حرف ہو، پارٹیکل ہو، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بیسیکلی حرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ورنہ ہم دیکھیں تو اس کی بہت ساری قسمیں نکلتی ہیں، بہت ساری ٹائپس حرف کی ہوتی ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ون عامل، اور نمبر ٹو غیر عامل، انگلش میں بول سکتے ہیں کازیٹیو پارٹیکل اور نان کازیٹیو پارٹیکل، یا گورننگ پارٹیکل، نان گورننگ پارٹیکل۔ گورننگ پارٹیکل، نان گورننگ پارٹیکل، یا کازیٹیو پارٹیکل، نان کازیٹیو پارٹیکل۔ تو کیا ہے اسے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو حرف کی بیسیکلی یاد رکھیے، حرف کی بہت سارے ٹائپس ہیں، بہت سارے قسمیں ہیں، لیکن بیسیکلی حرف کی یہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک گورننگ پارٹیکل، نمبر ٹو نان گورننگ پارٹیکل، یا کازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، کازیٹیو پارٹیکل، نان کازیٹیو پارٹیکل۔ یا عربی کا نام یاد رکھنا ہے عامل غیر عامل، عامل غیر عامل۔ تو عامل کیا ہے؟ It is that حرف which causes change in the word after it۔ عامل یا causative particle یا governing particle، it is that حرف، that particle which causes change in the word after it۔ okay، اور non causative particle غیر عامل، it is that حرف which doesn't cause change in the word after it۔ تو گورننگ اور نان گورننگ یا عامل غیر عامل، یہ اس بیس پر ہے کہ ایگزامپل بھی دیکھیے۔ ایگزامپل
زیدن فی البیت، زیدن فی البیت۔ تو ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، جو بھی ناؤن ہوتا ہے، ناؤن جو ہوتا ہے جنرلی ناؤن کو کیا ملتا ہے، یا تو ایک ضمہ یا دو ضمہ، اوکے۔ ناؤن کو جنرلی ضمہ ملتا ہے، اگر کوئی ورڈ آتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے فتحہ یا کسرہ ملتا ہے، ورنہ جنرلی ناؤن کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، ناؤن کی حرکت جنرلی ضمہ ہوتی ہے، اوکے۔ اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس میں چینجز ہونے کی وجہ سے فتحہ یا کسرہ ملتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا گورننگ پارٹیکل یا کازیٹیو پارٹیکل یا عامل، یہ ایسا پارٹیکل ہے جو ناؤن کے اندر چینجز کرتا ہے، ناؤن کے اندر چینجز کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ناؤن کے اندر چینجز پیدا کرتا ہے، یا ناؤن یا پھر ورب جو بھی ہو، اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کے اندر وہ چینجز کرے گا، اسے بولتے ہیں عامل۔ کبھی ناؤن ہوتا ہے کبھی ورب ہوتا ہے، لیکن یہ پارٹیکل گون کیا کرتا ہے، کاز سبب بنتا ہے چینجز کا، حرکات کے چینجز کا ناؤن یا ورب کے اندر، اسے کہتے ہیں گورننگ پارٹیکل۔ جیسے آپ یہاں دیکھیے زیدن فی البیت، زیدن فی البیت، تو البیت کو کسرہ کیوں ملا، یہ پارٹیکل کی وجہ سے، یہ پارٹیکل کی وجہ سے اسے کسرہ ملا، یہ حرف کی وجہ سے اس کو کسرہ ملا، تو اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر اس نے چینج کیا ہے، کبھی ناؤن کے اندر چینج کرتا ہے کبھی ورب کے اندر چینج کرتا ہے، اور زیادہ چینجز نارملی ناؤن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو فی اسے اصل میں ہم کہتے ہیں پری پوزیشن یا حرف جر کہتے ہیں، تو اس کا کام یہ کہ اپنے بعد آنے والے ناؤن کو کسرہ دینا، تو اس نے کیا کیا، اپنے بعد آنے والے ناؤن کے اندر چینج کیا، اسے کہتے ہیں کازیٹیو پارٹیکل یا گورننگ پارٹیکل۔ ایسے بہت سارے اور بھی پارٹیکلس ہیں جو اپنے بعد آنے والے ناؤن یا ورب کے اندر چینجز پیدا کرتے ہیں۔ ایگزامپل لے لیں، اريد ان اتلو، I want to recite، I want to recite، اريد ان اتلو، اصل میں یہ تھا اتلو، اتلو تھا، اس کو فتحہ کیوں ملا، یہ پارٹیکل کی وجہ سے اسے فتحہ ملا۔ یہ پارٹیکل کی وجہ سے اسے فتحہ ملا، اسے کسرہ ملا پارٹیکل کی وجہ سے، تو اسے بولتے ہیں گورننگ پارٹیکل یا کازیٹیو پارٹیکل۔ یہ اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر چینجز کرتے ہیں، اوکے کلیئر ہے نا، اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر چینجز کرتے ہیں۔ تو اسے تھا اتلو، تو ہم نے فتحہ اس کی وجہ سے دیا، اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، فتحہ دیا، تو یہ چینج کرتا ہے اپنے بعد آنے والے کس کے اندر، ورڈ کے اندر، کبھی یہ پریپوزیشن ہوتا ہے کبھی کچھ اور چیز ہوتی ہے، پریپوزیشن یا حرف جر ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی، بہت سارے ٹائپ ہیں عامل، گورننگ پارٹیکل یا اسے کازیٹیو پارٹیکل کہتے ہیں، ان کے بہت سارے ٹائپس ہیں جو اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر چینجز کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں کازیٹیو پارٹیکل یا گورننگ پارٹیکل، یا اسے عربی میں بولتے ہیں عامل، عامل۔ تو اس طرح عوامل، آپ نے سنا کتاب شرح مئت عامل، شرح مئت عامل کتاب کا نام سنا ہے آپ نے، تو اس میں ایکسپلین کیا گیا کہ یہ ورڈز کیا کیا، کون کون سے ورڈز ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، اسے عوامل بولتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ نحو کے اندر ایک کمپلیٹ ایک ٹاپک ہے جسے بولتے ہیں عوامل، بہت سارے ورڈز آتے ہیں، پارٹیکلس آتے ہیں، وہ کس کس معنی میں یوز ہوتے ہیں، کیا کیا چینجز کرتے ہیں، تو ایک کمپلیٹ ایک ٹاپک ہے، اسے بولتے ہیں عوامل، یا عامل اس کا پلورل عوامل، اوکے۔ سیکنڈ نمبر پہ غیر عامل، سیکنڈ نمبر پہ غیر عامل، اسے بولتے ہیں نان گورننگ پارٹیکل یا اسے کہتے ہیں نان کازیٹیو پارٹیکل۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر چینجز نہیں کرتا، اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر چینجز نہیں کرتا۔ تو ایگزامپل، سیکنڈ کا ایگزامپل ہے دخلت المسجد، دخلت المسجد ثم
صلیت. دخلت المسجد ثم صلیت. I entered the masjid then I prayed. میں مسجد میں داخل ہوا پھر میں نے نماز پڑھی. یہ ثم ہے. ویسے فعل مضارع پر کوئی چینجز نہیں ہوتا، فعل ماضی پہ کوئی چینجز نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ ثم جو ہے نا، ثم یہ پارٹیکل ہے، اسے ہم کہتے ہیں نان کازیٹیو پارٹیکل. یہ اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اندر کوئی چینجز نہیں کرتا. اور ایک ایگزامپل لکھیں. اصلی العشاء ثم انام. اصلی العشاء ثم انام. I am praying عشاء صلاة then I am sleeping. میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں پھر سوتا ہوں. اصلی العشاء I am praying عشاء صلاة then I am sleeping. تو یہاں پر ثم جو ہے یہ پارٹیکل ہے، لیکن یہ نان گورننگ پارٹیکل یا نان کازیٹیو پارٹیکل اسے ہم کہتے ہیں. یہ اپنے بعد آنے والے ورڈ میں چینج نہیں کرتا، کوئی چینجز نہیں کرتا. اوکے. سیکنڈ ایگزامپل. ذهب ذهب زيد وخالد إلى المدرسة. تو یہاں پر دیکھیے زید اینڈ خالد وینٹ ٹو اسکول. تو یہاں پر جو واو ہے یہ حرف ہے، پارٹیکل ہے، لیکن یہ اپنے بعد والے ورڈ میں چینج نہیں کرتا. یہ کبھی ورڈ پر آتا ہے، ناؤن پر آتا ہے، سب پر آتا ہے، لیکن اپنے بعد آنے والے ورڈ میں چینج نہیں کرتا. اسی ہم کہتے ہیں کازیٹیو اینڈ نان کازیٹیو پارٹیکل، گورننگ اینڈ نان گورننگ پارٹیکل. یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ کلیئر ہے؟ کلیئر؟ یس. اوکے. تھوڑا پریکٹس کریں گے. ابھی جو بھی ہم نے پڑھا ہے ٹائپس آف ناؤن، ٹائپس آف ورب اور ٹائپس آف پارٹیکل، یہ ہم نے پڑھا ہے. پریکٹس کریں گے یا پھر آگے بڑھیں گے؟ ایکسرسائز کریں گے اس کا یا آگے بڑھیں گے؟ تھوڑا ایکسرسائز کرتے ہیں. اوکے. مصحف لے لو، اس کے مصحف میں جو مجھے نہیں، ان کو ہاں بچوں کو قرآن سے ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس کہ سورہ فاتحہ کھولو. نحو، صرف، عربک گرامر پڑھنے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ مین پرپس قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے. یہ مین پرپس اور ہمارا یہ مین مقصد ہوتا ہے. تو جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نحو کے، صرف کے رولز، تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے اندر اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ قرآن حدیث ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے. تو سورہ فاتحہ کس طرح سے فرسٹ سورہ فاتحہ اس میں پریکٹس کریں گے کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ فاتحہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد یہ ناؤن ہے، یہ ناؤن ہے. ہاں ایک بار پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ آگے سائنس آف ناؤن پڑھنے کے بعد پھر پریکٹس کریں گے. الحمد ناؤن ہے، اور یہ کون سا ناؤن ہے؟ ہم نے 3 ٹائپس آف ناؤن پڑھے ہیں. الحمد یعنی آل پریزز، ہاں آل پریز جو بھی ہو. الحمد، الحمد کا ایکچوئل میننگ ٹو پریز، تعریف کرنا. تو کون سا ناؤن ہے یہ؟ 3 ٹائپ آف ناؤن ہے، اسم جامد، اسم مشتق اور اسم مصدر. یہ کون سا ناؤن ہے؟ یہ ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اسم مصدر اٹ از روٹ ناؤن یا وربل ناؤن. الحمد للہ رب العالمین. رب، رب ہاں اسم، ہاں اسم جامد. العالمین، العالمین اسم جامد. العالمین اسم جامد یا مشتق؟ ہاں مشتق ہے یا جامد؟ کیا ہے؟ اسم مشتق. کیسے اسم مشتق؟ ہاں ہاؤ ڈیڈ یو نو دس اسم مشتق؟ ہاں العالمین جامد ہے مشتق. جامد کا مطلب ایسا ناؤن جو کسی سے بنا نہیں نہ کسی اور. ہاں جامد ہے نا یہاں پہ ڈیفینیشن. اٹ از دیٹ وچ نیدر ڈرائیوڈ فرام اندر ورڈ ہاں نور از اینی ورڈ ڈرائیوڈ فرام اٹ. جامد ہے مشتق ہے. ہاں کریکٹ آنسر ہے مشتق. عالم، عالمین پلورل. ہاں کریکٹ. ہاں کیا ہے؟ اسم جامد، اسم جامد مشتق نہیں. کنفیوز نہیں کرنا ہے یہاں پہ. ایک بات بتاتا ہوں، کنفیوز نہیں کرنا. عالم یہ مشتق ہے. کیا ہے؟ عالم. اٹ از مشتق، اٹ از ڈرائیوڈ فرام علم. اٹ از مشتق بٹ اٹس عالم. عالم اٹ از جامد، اٹس ناٹ مشتق. ہاں اٹس جامد. عالم ورلڈ، ورلڈ. اوکے عالم اٹ از اسکالر. عالم کیا؟ یہ مشتق ہے، یہ علم سے. ہاں روٹ ناؤن یا مصدر علم. عالم اسم مشتق. اوکے عالم اسم جامد ناٹ مشتق. اوکے اسم جامد. کلیئر؟ عالم، عالم مینس ورلڈ. عالم پلورل عالمین. تو العالمین یہ کیا ہے؟ ہاں جامد. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم ہاں جامد مشتق. ہاں جامد مشتق، مشتق تو اس کا روٹ ناؤن کیا ہے؟ ہاں الرحمہ. کیا ہے؟ الرحمہ. رحمہ رحمتن روٹ ناؤن. اوکے رحمتن روٹ ناؤن. رحمان اور رحیم. رحمان الرحیم کیا ہے؟ مشتق. اس کے بعد مالک یوم الدین. مالک جامد مشتق یا مصدر؟ ہاں آبزرو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آنسر.
مالك اسم مشتق. الملك مصدر. مالك derived from الملك. Okay. يوم الدين. يوم جامد. very good. الدين جامد. إياك نعبد. نعبد جامد مشتق أو مصدر؟ ها جامد مشتق مصدر نعبد. ها مصدر. it is verb not noun. نعبد فعل مضارع. اوكي نعبد ونستعين فعل مضارع. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط جامد مشتق. الصراط جامد مشتق. صراط path way. ها جامد مشتق. الصراط جامد. المستقيم مستقيم مشتق. it is derived from استقامة. root word root noun استقامة. أنعمت جامد مشتق أو مصدر؟ ها it's a فعل ماضي past tense. okay not noun. غير المغضوب. المغضوب مشتق جامد أو مصدر؟ المغضوب مشتق. very good. الغضب it's a verbal noun root noun and المغضوب it's a مشتق. very good ما شاء الله تبارك الله. ولا الضالين. الضالين مشتق جامد مصدر مشتق. very good. ضلال مصدر. ضال ضالين سے plural. very good ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم. okay good. اوکے تو ہم نے پریکٹس کی. اس کے بعد اب پڑھیں گے علامات الاسم. علامات الاسم سائنس آف ناؤن. سائنس آف ناؤن. اوکے the ism can be identified by observing any of the following signs. ابھی کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اب ناؤن اس کو کیسے پہچانیں گے کہ ناؤن ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. سائن کیا ہے جس سے ہمیں معلوم پڑے کہ کیا ہے ناؤن ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں پر کچھ سائنس ہیں جس کے ذریعے معلوم پڑتا ہے کہ ناؤن ہے. یہ کیا ہے ناؤن ہے. وہ سائن کو آبزرو کرنے سے معلوم ہوگا یہ ناؤن ہے. تو تقریباً یہاں پہ 10 سائنس ہیں. تو اس میں سے کچھ سائن آپ کو ابھی کلیئر سمجھ میں آ جائیں گے اور کچھ شاید یہ اسٹیج میں سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن بعد میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے مین سائن امپورٹنٹ سائن ناؤن کی کیا ہے وہ یہ کہ ناؤن پر علامات الاسم. سب سے پہلی سائن یہ ناؤن کی کہ ناؤن پر کیا ہوتا ہے الف لام. ہمیشہ یاد رکھنا الف لام. الف لام ہمیشہ ناؤن ہی پر آتا ہے. الف لام ہمیشہ کس پر آتا ہے ناؤن پر آتا ہے. ورب اور پارٹیکل پہ الف لام کبھی بھی نہیں آتا. الف لام کس کی سائن ہے ناؤن کی سائن اور ناؤن کی پہچان ہے کہ ناؤن پر کیا ہوگا الف لام ہوگا. الف لام سب سے مین اور بیسک سائن. کبھی بھی ناؤن کو پہچاننے کا آسان طریقہ اس پر کیا ہوتا ہے الف لام ہوتا ہے. الف لام کو دیکھتے سمجھ جانا کہ یہ کیا ہے ناؤن ہے. کلیئر. الف لام. الف لام. ایگزامپلس ابھی سورہ فاتحہ میں پڑھا ہم نے الحمد. الف لام. الحمد للہ رب العالمین. العالمین. اور الرحمن الرحیم. اوکے
الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین. اہدنا الصراط الصراط المستقیم. غیر المغضوب المغضوب علیہم ولا الضالین انا الضالین. اوکے، تو یہ سائن ہے کس کی؟ الف لام. اٹس اے سائن آف ناؤن. تو ہمیشہ یاد رکھنا الف لام ہمیشہ ناؤن کی سائن ہوتی ہے. جیسے القلم، الکتاب، البیت، المدرسہ، الکأس، الباب، الجدار. ہاں، تو جو بھی الف لام کے ساتھ آئے گا وہ ہمیشہ ناؤن ہوگا، کیونکہ الف لام پارٹیکل پہ بھی نہیں آتا اور الف لام ورب پر بھی کبھی نہیں آتا. کلیئر؟ کلیئر؟ ایگزامپلز بھی کلیئر ہے نا؟ چلیے نیکسٹ. نمبر 2، اٹ پریسیڈڈ وتھ حرف الجر. سیکنڈ جو سائن ہے ناؤن کی وہ یہ کہ حرف جر. کیا کہتے ہیں؟ حرف جر. حرف جر یا پریپوزیشنز. پریپوزیشنز، حرف جر، پریپوزیشنز. حرف جر کیا ہے؟ یہ تقریباً 17 لیٹرز ہیں. کتنے؟ 17 لیٹرز ہیں، اسے حرف جر کہتے ہیں. فیمس کیا ہے؟ من، الی، علی، فی. ہاں میں نے بولا ہے نا اس سے پہلے پڑھا ہے نا ہم نے. من، الی، علی، فی اور عن، با، لام. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حرف جر اسے کہتے ہیں، حرف جر. تو بہت سارے حرف جر ہیں، تو اس میں کچھ فیمس ہے، لیکن حرف جر کبھی بھی حرف جر ناؤن سے پہلے آئے گا، کسی بھی ورڈ سے پہلے حرف جر آئے گا تو وہ ناؤن ہے، کیونکہ اٹ پریسیڈڈ وتھ حرف. ناؤن از پریسیڈڈ وتھ حرف جر. جیسے اسم میں کیا ہے؟ اسم کا مطلب ناؤن. اوکے، اسم. اور یہاں پہ اسم اللہ میننگ Allah's name. Allah's name. اوکے، اسم اللہ Allah's name. نہیں لکھنا نہیں ہے. کلیئر ہے نا؟ اسم ناؤن، اسم اللہ Allah's name. اب یہاں پہ دیکھو بسم اللہ. بسم اللہ، ہاں، ان دی نیم آف اللہ. تو یہ با جو ہے کیا ہے؟ پارٹیکل. اس کا مطلب ہے ان، اور الگ الگ میننگ آتے ہیں. اس کا ایک مطلب ان بھی آتا ہے. بسم اللہ ان دی نیم آف اللہ. تو یہ اسم کیا؟ ناؤن ہے. ہاں، اسم یہ جو ورڈ ہے ناؤن ہے، اور سائن با حرف جر اس پر ایڈ ہوا ہے. جیسے من المدرستی، فرام اسکول. ہاں، فرام اسکول. تو یہ مدرسہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. کیسے معلوم پڑا؟ الف لام ہے آلریڈی. سیکنڈ کیا ہے؟ اس سے پہلے پریپوزیشن. اٹس پریسیڈڈ وتھ حرف جر. حرف جر کسی بھی ورڈ سے پہلے آئے گا تو ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہی ہوتا ہے. تو حرف جر enters on only noun. When حرف جر enter on some word it's called what? Noun. کیونکہ حرف جر صرف اسم پر آتا ہے، ناؤن پر آتا ہے. یہ پہچان ہے ناؤن کی. اوکے، نیکسٹ نمبر 3، the last letter may have a tanween. اوکے، تنوین. نمبر 3، تنوین یا تنوین، فتحتین، کسرتین، ضمتین. تو یہ تنوین ہوتی ہے. یہ بھی ناؤن کی سائن اور پہچان ہے. ورب اور پارٹیکل پر تنوین نہیں آتی. تنوین ہمیشہ کس پر آتی ہے؟ ناؤن ہی پر آتی ہے. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا.
एग्जाम्पल किताबुन कलमुन, हाँ, बैतुन, जिदारुन ताविलतुन सबूरतुन, हाँ, महायतुन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाँ, तो जनरली अलिफ लाम पर या तो अलिफ लाम जनरली नाउन पर या तो अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है। हाँ, या तो अलिफ लाम या तनवीन, कभी कभी सिंगल हरकत भी आती है, लेकिन जनरली क्या है, कोई भी सिंगल नाउन होगा उस पर या तो अलिफ लाम या तनवीन, दोनों एक साथ तो नहीं आते हैं। एक साथ आते हैं दोनों? नहीं आते, हमने पहले पढ़ा है। तो अल किताबुन, नो, इट्स रॉन्ग। अल किताबु या किताबुन, तो तनवीन ये साइन है किसकी? नाउन की साइन है। नाउन की साइन, नाउन के साथ हमेशा तनवीन आती है। ये किसके साथ नहीं आती? ये वर्ब पर कभी भी तनवीन नहीं आएगी और पार्टिकल पर भी कभी तनवीन नहीं आती। क्लियर? नंबर 4, इट कैन बी मुस्तद इलैह। ये इंशाल्लाह आगे मालूम पड़ेगा, हमें आगे मालूम पड़ेगा, अभी शॉर्ट में समझ लें। नंबर 4, नाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है हमेशा नाउन होता है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या वर्ब, सब्जेक्ट, तो जो भी हो, नाउन हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। मुब्तदा खबर, क्या बोलते हैं? मुब्तदा खबर या सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? नाउन हमेशा सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ज़ैदुन, ज़ैदुन हादिरुन या ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद हादिर, ज़ैद इज़ प्रेजेंट। ज़ैद क्या है? प्रेजेंट है, मौजूद है। तो जो भी हो, ज़ैद जो है वो सब्जेक्ट है, इसे हम मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद इलैह भी बोलते हैं। ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा, लेकिन याद रखना हमेशा इस लेवल में अभी याद रखना कि नाउन की एक साइन ये कि वो मुब्तदा होता है या सब्जेक्ट होता है। नाउन को हम सब्जेक्ट, हमेशा नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, इट कैन बी अल मुदाफ। इट कैन बी अल मुदाफ, मीनिंग नाउन की एक साइन है कि मुदाफ होता है। अब मुदाफ क्या है इंशाल्लाह आगे आएगा, लेकिन अभी ये लेवल में याद रखो कि नाउन क्या होता है? मुदाफ होता है। एग्जांपल किताब खालिदिन, खालिद्स बुक, खालिद्स बुक। ओके, कुरान में देखें मालिकी यौमिद्दीन, तो यौमिद्दीन डे ऑफ जजमेंट। तो मुदाफ का ट्रांसलेशन क्या होता है? खालिद्स बुक या बुक ऑफ खालिद, इसको बोलते हैं मुदाफ। ये आगे आएगा इंशाल्लाह, ये आगे आएगा, इसे पॉसेसिव फ्रेज़ कहते हैं, आगे आएगा इंशाल्लाह। हाँ, पॉसेसिव फ्रेज़। तो मुदाफ भी हमेशा नाउन ही होता है, जैसे किताब खालिदिन, हाँ, और सय्यारतु ज़ैदिन, ज़ैद्स कार, हाँ, खालिद्स बुक, या तो उसका एस के साथ ट्रांसलेशन करते हैं या फिर ऑफ आता है इसके साथ में, जैसे बैतुल्लाह, अल्लाह's हाउस, हाउस ऑफ अल्लाह। अल मस्जिदु बैतुल्लाह, मस्जिद इज़ हाउस ऑफ अल्लाह। तो ये क्या है? बैतुल्लाह, ये मुदाफ मुदाफ है। तो मुदाफ जो होता है हमेशा नाउन होता है। ओके, क्लियर है? इंशाल्लाह आगे आएगा, अब इतना याद रखें इसमें, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नंबर 6, इट कैन बी अल मुसन्ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? इट कैन बी अल मुसन्ना। मुसन्ना डुअल, तो नाउन जो होता है वो हमेशा डुअल होता है, प्लूरल होता है। हाँ, डुअल प्लूरल क्या होता है? नाउन ही होता है। वर्ब कभी भी डुअल और प्लूरल नहीं होता, न कोई पार्टिकल डुअल और प्लूरल होता है। तो डुअल और प्लूरल होना ये किसकी पहचान है? ये नाउन की पहचान है। जैसे रजुलानी, रजुलानी, ओके, रजुलन सिंगुलर, ओके, रजुलन सिंगुलर, रजुलानी ये डुअल है, और रिजालुन ये क्या है? प्लूरल है। तो डुअल और प्लूरल ये किसकी साइन है? ये नाउन की साइन है। किसकी? नाउन। नाउन ही डुअल और प्लूरल होता है, वर्ब या पार्टिकल कभी भी डुअल और प्लूरल नहीं होते हैं। अब एक डाउट है, जैसे हमने पढ़ा ज़हबा, सेकंड में क्या है? ज़हबा,
ذہبہ کیا ہے؟ سنگولر ہے. ذہبہ کیا ہے؟ ذہبہ کیا ہے؟ ڈویل ہے. پھر ورب ڈویل ہوا نا, پھر ناؤن کی اسپیشلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوشچن ہے نا یہ, ڈاؤٹ؟ ہاں ابھی ہم نے جسٹ پڑھا اٹ کین بی المثنى ڈویل, ایگزامپل رجلان. اوکے, اور آگے دیکھو ذہبوا, ذہبوا, ہاں تو ڈویل بھی ہے پلورل بھی ہے. یہ ورب ہے کہ نہیں؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے. فعل فعل فعلوا, ہاں پروناؤن. اوکے, پروناؤن کی وجہ سے یہ ڈویل کے فارم اور پلورل کے فارم میں ہے, لیکن ورب کیا ہے؟ ہمیشہ سنگولر ہی ہے. اوکے, ذہب رجل میننگ واٹ؟ ون مین. رجلان ٹو مین. رجال men, so many men. اوکے, رجال so many men. men اوکے جو بھی ہو پلورل ہے. اوکے, ذہب he went. کلیئر, he went. ذہب they both went تو نہیں ہے نا, went ہی ہے, went. ذہبوا they all, ہاں all went. اوکے, تو went سنگولر ہے, مطلب فعل جو ہے سنگولر ہی ہوتا ہے. ہاں فعل سنگولر ہوتا ہے, اس کا پروناؤن یا اس کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈویل, وہ ہوتا ہے پلورل. اور سبجیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہی ہوتا ہے. سبجیکٹ ہے نا, ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے. تو یہاں پہ سبجیکٹس کا پروناؤن ہے. ذہب, ذہب یعنی ہما, ذہبوا ہوم. کلیئر, یاد رکھنا ہے ناؤن ہمیشہ ڈویل اور پلورل ہوتا ہے, لیکن ورب ہمیشہ سنگل ہی ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل ذہب went, ہاں دے بوتھ went, دے آل went. واٹ ہیپنڈ؟ went. wents تو نہیں ہے نا. ہاں تو پھر ڈویل اور پلورل سبجیکٹ کے حساب سے ہوتا ہے. کبھی وہ کیا ہوگا؟ پروناؤن ہوگا, کبھی کلیئر ناؤن ہوگا. اوکے, جیسے ایگزامپل دیکھیں. ذهب رجل. اوکے, ذهب رجلان, اور ذهب رجال. اب یہاں پر کیا ہے؟ پروناؤن نہیں ہے, ڈائریکٹ ناؤن, کلیئر ناؤن سبجیکٹ آیا ہوا ہے. اس میں سب سبجیکٹ ہے نا, پروناؤن ہے, اس کی وجہ سے یہ اس کا شیپ ڈویل اور پلورل کا شیپ آیا ہوا ہے. یہاں پہ ڈویل پلورل کا شیپ آیا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ پروناؤن نہیں ہے اس کے اندر, سیدھا کلیئر ناؤن سامنے آیا ہے. تو کیا ہوا؟ ون مین وینٹ, ٹو مین وینٹ, اور مین وینٹ. کلیئر. تو یہاں پہ دیکھیے سنگولر کیوں لکھا ہم نے؟ کیونکہ اب سبجیکٹ کلیئر ہے سامنے. تو معلوم پڑا کہ ورب کبھی بھی ڈویل اور پلورل نہیں ہوتا. سبجیکٹ کی وجہ سے وہ ڈویل کے فارم میں اور پلورل کے فارم میں, میل کے فارم میں, فیمیل کے فارم میں آتا ہے. کلیئر. اور سبجیکٹ جیسے ہم نے معلوم کیا پروناؤنس ہیں اس کے اندر. جب کلیئر ہوتا ہے تو پھر یہاں پر اسے پلورل لانے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر انشاءاللہ. نیکسٹ اس کے بعد نمبر 8, اٹ کین بی الموصوف. موصوف کہتے ہیں ناؤن اور ایڈجیکٹیو. موصوف صفت, ناؤن اور ایڈجیکٹیو. انشاءاللہ یہ آگے آئے گا, آگے پڑھیں گے. ایگزامپل رجل صالح, رائچیس پرسن یا گڈ پرسن, یا سیارۃ جدیدۃ, نیو کار. قلم جمیل, بیوٹیفل پین. تو یہ سب کیا ہے؟ اسے بولتے ہیں ناؤن اور ایڈجیکٹیو. تو یہ ناؤن جو ہے اسے ہم موصوف صفت یا منعوت اور نعت بولتے ہیں. منعوت یا نعت یا موصوف صفت. موصوف جو ہوتا ہے ہمیشہ ناؤن ہی ہوتا ہے, ورب اور پارٹیکل وغیرہ موصوف نہیں ہوتے. انشاءاللہ آگے سب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اتنا یاد رکھو بس ہے. اور لاسٹ میں دیکھیے نمبر 9 پہ, اٹ کین بی سفکسڈ وتھ اے راؤنڈ تا مربوطہ. تو تا مربوطہ اٹس اے سائن آف ناؤن. یہ ہمیشہ ناؤن کے ساتھ آتے ہیں. یہ تا مربوطہ جو ہے ہمیشہ ناؤن کے ساتھ رہتی ہے. ناؤن کی سائن ہے تا مربوطہ. کلیئر.
تا مربوطہ. It's a sign of noun. Clear? تا مربوطہ. Example مدرستن تا مربوطہ. کلیئر؟ مدینتن ہاں تا مربوطہ یا راؤنڈ تا. یہ کس کی سائن ہے؟ ہمیشہ ناؤن کی سائن. ورب پر کبھی بھی یہ راؤنڈ تا نہیں آتی اور نہ پارٹیکل پر بھی یہ کبھی راؤنڈ تا آتی ہے. سبورتن راؤنڈ تا. اوکے. تفاحتن ایپل راؤنڈ تا. حدیقتن گارڈن حدیقتن راؤنڈ تا. تو راؤنڈ تا کس کی سائن ہے؟ یہ ناؤن کی سائن ہے، ہمیشہ ناؤن کے ساتھ ہوتی ہے. اور سیکنڈ ہے فیمیل کی سائن بھی ہے، فیمینائن کی سائن بھی ہے. اوکے. یہ فیمینائن کی سائن بھی ہے اور یہ ناؤن کی سائن بھی ہے. سب سے فرسٹ یہ ناؤن کے ساتھ آتی ہے اور اسپیشلی یہ فیمینائن کی ساؤن ہے. ناؤن کے اندر بھی فیمینائن مؤنث کی سائن ہے. کلیئر؟ اور مؤنث ناؤن ہی ہوتا ہے، مطلب جو ناؤن کے اندر جو مؤنث ہے نا اسی کی سائن ہے یہ. نمبر 10 کلیئر ہے نا؟ ہاں کلیئر. قرآن کی سیکنڈ سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. سورۃ بقرۃ. تو سورہ یہ بھی ناؤن ہے کیونکہ راؤنڈ تا ہے. بقرہ ناؤن ہے، راؤنڈ تا ہے. اوکے. سورۃ بقرہ، سورۃ البقرہ. سورۃ الفاتحہ، الفاتحۃ ہاں یہاں بھی راؤنڈ تا ہے. یہ کیا ہے؟ راؤنڈ تا. یہ پہچان ہے ناؤن کی اور ناؤن کے اندر بھی فیمینائن. نمبر 10 اٹ کین بی المنادا. اٹ کین بی المنادا. المنادا کہتے ہیں ووکیٹیو ناؤن کو. ووکیٹیو ناؤن اسے بولتے ہیں منادا. وہ کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو شارٹ میں المنادا مطلب یا رجل او مین. ہاں او مین، کسی کو بلانا ہے، آواز دینا ہے. تو یا زید او زید. ہاں تو کسی کو بلانے کے لیے یوز کرتے ہیں. یا زید، یا خالد، یا اللہ. ہاں یا اللہ. تو یہ سب کیا ہے؟ یا اسے بولتے ہیں ووکیٹیو پارٹیکل اور اس کے بعد والے کو بولتے ہیں منادا، ووکیٹیو ناؤن. تو یہ جو ناؤن ہوتا ہے ووکیٹیو ناؤن یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منادا جسے ہم بولتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے، ناؤن کی سائن ہے. کچھ چیزیں انشاءاللہ وہ آگے آپ کو سمجھ میں آئیں گی، لیکن بیسک آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ الف لام ناؤن کی سائن. سیکنڈ نمبر پہ حرف جر، یہ کس کی سائن ہے؟ ناؤن کی سائن. نمبر 3 تنوین. اوکے. نمبر 4 مضاف یا پھر مبتدا، سبجیکٹ پریڈیکیٹ. ڈویل پلورل. اوکے. تو تھوڑا قرآن کھول کے دیکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کھولو، سورہ فاتحہ پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی اس کی انشاءاللہ. اب یہاں پہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. سورہ یہ بھی ناؤن ہے. ناؤن ہے کہ نہیں ہے؟ ناؤن. کیسے معلوم پڑا؟ سورہ ناؤن ہے، راؤنڈ تا ہے. اور سیکنڈ یہ مضاف بھی ہے. اوکے. الفاتحہ یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. کیسے معلوم پڑا؟ الف لام بھی ہے اور تا مربوطہ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے کا پورا ناؤن ہے کہ نہیں ہے؟ اور با پارٹیکل ہے. با کیا ہے؟ پارٹیکل. بی پارٹیکل، حرف جر پری پوزیشن ہے اور پری پوزیشن ناؤن ہی پر آتا ہے. اوکے. بسم اللہ تو اللہ کا نیم ہے، ناؤن ہے. الرحمن الرحیم تو ان پر الف لام آیا ہے، معلوم پڑا ناؤن ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد ناؤن. اور کون سا ناؤن؟ کون سا ناؤن؟ ہاں ناؤن کی بھی ٹائپس ہے نا. کون سا ناؤن؟ مشتق، جامد، مصدر. مصدر کیونکہ اس سے حامد محمود سب اس سے آتا ہے. للہ تو
الحمدللہ، لام ہے نا للہ لی، یہ حرف جر ہے، کیا ہے؟ حرف جر، پارٹیکل حرف جر ہے، تو یہ حرف جر ناؤن پر آتا ہے، تو اللہ ناؤن ہے۔ ایسے ہم لوگ میننگ بھی معلوم ہونی چاہیے، میننگ معلوم ہو تو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں، میننگ نہیں بھی معلوم ہے تو سائن کے تھرو ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ رب العالمین، رب یہ اللہ کا نام ہے، معلوم ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، العالمین یہ بھی ناؤن ہے، الف لام آیا ہوا ہے، اوکے۔ الرحمن الرحیم ناؤن، اور ناؤن میں کون سے ٹائپ؟ مشتق۔ مالک یوم الدین یہ پورے کا پورا ناؤن ہے، اوکے۔ مالکی کون سا ناؤن؟ مشتق۔ یوم الدین جامد اینڈ جامد، اور یوم مضاف، الدین مضاف، الف لام آیا ہوا ہے، اوکے۔ ایاک یہ کیا ہے؟ یہ ایاک ناؤن کی کوئی سائن ہے اس کے اوپر؟ ہاں ہاں ہاں، یہ اصل میں اسے پروناؤن ہے یہ، اور اسے ضمیر بولتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ناؤن کی ایک ٹائپ ہے، انشاءاللہ وہ آگے معلوم کریں گے۔ ضمیر یہ بھی ناؤن کی ایک ٹائپ ہے، انشاءاللہ اس کو بہت آگے پڑھیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ نعبد یہ ورب ہے، وإياك نستعین، ٹھیک ہے، ضمیر یعنی پروناؤن اور ورب۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ فعل ہے، ہاں ورب ہے، الصراط ناؤن، المستقیم ناؤن۔ صراط الذین، صراط یہ ناؤن مضاف ہے، انعمت علیہم، علیہم علی ہی، علی پارٹیکل حرف جر، غیر المغضوب یہ ناؤن ہے، المغضوب، ولا الضالین، الضالین بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے، اوکے۔ تو نحو کی کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔